دو صلات کے بعد معزز محتشم قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ جل وعلا کی توفیق اور حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کے تصدق سے مالک کائنات اور خالق کائنات جل وعلا کا کروڑہ احسان ہے کہ جہاں پر اس نے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب مکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنایا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ایک عظیم نعمت جو کہ بڑی نعمتوں میں جس کا شمار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک خدا داد آزاد مملکت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو آج دیکھنا ہے اگست کے مہینے کی مناسبت سے کہ پاکستان کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا اور دو قومی نظریہ کیا ہیں اور دو قومی نظریے کے مقاصد کیا ہیں اور کتنا ہم اس دو قومی نظریے کو سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ دو قومی نظریہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے ہمیں دیا، کچھ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے دیا۔ تو دو قومی نظریہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ کسی شخصیت کا دیا ہوا نظریہ نہیں ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو ہمیں پہلے دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ دو لفظوں میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان بت پرستوں سے کہہ دیجیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ میرا دین تمہارے دین کی طرح نہیں ہو سکتا اور تمہارا دین میرے دین کی طرح نہیں ہو سکتا۔ میرے دین کے اصول اور ہیں، تمہارے دین کی رسومات اور ہیں۔ میرے دین کی منزل اور ہے، تمہارے دین کی منازل اور ہیں۔ تمہارا مقصد لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا ہے اور میرے دین کا مقصد لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا ہے، لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے۔ تمہارے دین کا مقصد تنگ نظری ہے، تشدد ہے، انسانوں پر ظلم ہے، لوگوں کی جائیدادوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور میرے دین کا مقصد رحم و کرم ہے، مہربانی ہے، محبت ہے، رفت ہے، لحاظ ہے۔ سارا کا سارا دین کا پیغام وہ محبت ہی محبت ہے۔ تو اس لیے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ دو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کافرون کے اندر فیصلہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دو قومی نظریے کو فروغ دیا اور اپنی پریکٹیکل لائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس کا ایک عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر دستار باندھتے ہیں، تو یہود و نصارہ بھی سر پہ دستار باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، لیکن وہ پگڑی بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو، وہ بغیر ٹوپی کے دستار باندھتے ہیں تو ہم ٹوپی سر پہ رکھ کر اس کے اوپر دستار باندھیں گے۔ تھوڑی بات میں بھی ایک ڈفرنس کریٹ کیا دوسری قوموں کے درمیان، ان کے نظریات کے درمیان۔ فرمایا کہ وہ لوگ اگر ایک طرف سے مانگ نکالتے ہیں تو ہماری شریعت یہ ہے کہ ہم مانگ درمیان سے نکالیں، مانگ تک میں بھی اپنی شناخت پیدا کریں کہ جب ہم کنگھی کریں گے تو ہم بالوں کو درمیان سے سیدھا کریں گے، ایک سائڈ سے نہیں کریں گے، اس لیے وہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر معاملے میں فرمایا من تشبہ من قوم فہو منہم، جو شخص جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہی کھایا جائے گا۔ ایمن کے لباس میں آپ نے مشابہت نہیں کی، چلنے پھرنے میں مشابہت نہیں کی، پہنے اوڑھنے میں مشابہت نہیں کی، کھانے پینے میں ان کے ساتھ مشابہت نہیں کی، حتیٰ کہ عبادات کی اگر بات آئی تو یہودی یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، اور ایک دن کا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہودی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور ہیں اور وہ بھی مکمل طور پر ان کے پیروکار نہیں ہیں، وہ بھی شرک کے ساتھ کہ وہ عزیر علیہ السلام کو ساتھ اللہ کا بیٹا بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ روزہ رکھتے تھے یوم عاشور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم 9 اور 10 کا ملا کر روزہ رکھو تاکہ ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح اپنی ایک شناخت پیدا کی، اپنی آئیڈینٹیٹی کریٹ کی اور دین اسلام کو انٹروڈیوس کروایا۔ ودن 23 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا امپلیمنٹ کیا، اس کو متعارف کروایا اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا اور بتایا کہ یہ دین اسلام ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ایک جگہ پہ آ کر جہاں پر قبلہ میں پھر مشترک ہو گئے، عیسائیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، مسلمانوں کا قبلہ بھی بیت المقدس تھا، تو بارگاہ خداوندی میں ایک التجا پیدا ہوئی، ایک آرزو اور خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار عالم کاش کہ میرا قبلہ وہ بنا دیا جائے جو میرے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم آپ کی اس خواہش کو بھی پورا کرتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اگر دوران نماز تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہے تو ہم دوران نماز تمہیں آپشن دیتے ہیں، تم جدھر چاہے منہ کر لو، ہم ادھر ہی تمہارا قبلہ بنا دیں۔ قبلہ تو اس طرف ہی بنتا ہے ریاض جس طرف رخ وہ پھیر لیتے ہیں، جدھر میرے آقا رخ پھیرتے ہیں خدا ادھر ہی قبلہ بنا دے، جدھر آپ راضی ہیں ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں۔ قبلہ بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اور پھر ایک دو قومی نظریے کی یہ بنیاد ہے کہ ہماری ہر چیز تمہاری ہر چیز سے الگ ہے، ہماری ہر چیز تمہاری ہر چیز سے الگ ہے، ہمارے دینی معاملات، ہمارے ساچی معاملات، ہماری رسومات، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات، ہمارے صدقہ و خیرات کے معاملات، ہمارے دین کے معاملات، مذہبی معاملات، ہمارے جو ہے وہ معاشرتی معاملات، تعلیم کے معاملات، وہ سب کے سب تمہارے تمام تر معاملات سے الگ، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ تو عزیز دوستو، اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان ماں سے وجود میں آیا تھا۔ تو مجھے بتائیے، جب اس نظریے کی بنیاد پر پاکستان ماں سے وجود میں آیا ہے تو سوچئے کیا آج وہ نظریہ یہاں پر قائم ہے؟ کیا مجھے بتائیے پاکستان نماز کی بنیاد پر ماں سے وجود میں آیا کہ وہاں پر ہمیں ہندو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، وہاں پر جو ہے وہ مدرسہ نہیں بنانے دیتے تھے، وہاں پر کوئی درس نظامی کی کتاب نہیں پڑھانے دیتے تھے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہاں پر آج بھی مدارس ہیں، اس وقت بھی مدارس تھے، آج بھی وہاں پر مسجدیں ہیں، اس وقت بھی مسجدیں تھیں، اور آج بھی علماء ہیں وہاں پر، اس وقت بھی تھے۔ نمازیں آج بھی پڑھی جا رہی، نمازوں پر کوئی پابندی نہیں، روزے پر کوئی پابندی نہیں، تلاوت قرآن پر کوئی پابندی نہیں۔ اور صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، نماز پر کوئی پابندی نہیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، پابندی صرف اور صرف نظام مصطفیٰ پر ہے کہ یہ اس نظام سے ان کو تکلیف ہے، ان کو نمازوں سے کوئی تکلیف نہیں۔ آپ جتنی مرضی پڑھیں، قرآن جتنا مرضی پڑھتے رہیں، دن رات سورہ یاسین ڈیلی پڑھیں، قرآن ختم کرتے رہیں پورا ایک، کوئی کس کو غرض نہیں ان کو۔
बल्कि वो आपको नोबल पर्सन के इनामात देंगे आपको, और आपको जो है वो इस तरह के नवाजा जाएगा बड़े बड़े अल्काबात के साथ, बड़ा जो है ये मुत्तकी है, पायस पर्सन है, इस तरह के खिताबात दिए जाएंगे। जो शख्स निजाम मुस्तफा की बात करेगा, वो चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में हो, उसको पकड़ कर कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। तकलीफ उनको निजाम मुस्तफा के साथ है, इसलिए कि उन्हें पता है कि यही वो निजाम है, यही वो निजाम है जो निजाम हमारे निजाम के ऊपर राज कर सकता है, यही वो निजाम है जो इंसानों की काया पलट सकता है, जो इनको गुलामी से निकाल कर इनको वक्त के बादशाह बना सकता है। ये वो निजाम मुस्तफा है, ये वो निजाम है जो बिलाल को गुलामी की जिंदगी से निकाल कर काबे की छत पे उठा देता है। इस निजाम से उनको तकलीफ है, इसलिए उन्होंने साजिश की और उस साजिश के तहत आज वो मुसल्लत कर दिए हमारे ऊपर। आप देखिए, यही निजाम हिंदुस्तान के अंदर कायम, यही निजाम यहाँ पर कायम है, ये ब्रिटिश निजाम। आपको पता है यहाँ पे कौन सा कानून राइज है? 1935 में ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया था इंडिया के अंदर, उसको उन्होंने इंडिया एक्ट का नाम दिया था। EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसको उन्होंने इंडिया एक्ट का नाम दिया था 1935 का। और फिर जब बाद में पार्टीशन हुई तो उस वक्त जो दोनों मुल्कों के अंदर निजाम की बात हुई तो लॉर्ड माउंटबेटन ने फैसला किया कि दोनों मुल्कों के अंदर एक ही निजाम चलेगा। वहां पर भी यही 1935 वाला एक्ट चलेगा और यहाँ हिंदुस्तान में भी यहाँ पर भी 1935 वाला एक्ट चलेगा, और वही एक्ट आज तक चल रहा है, वही एक्ट आज तक चल रहा है, उसके हम पाबंद हैं। वो निजाम जो है जनरेट कर रहे हैं हम इस कंट्री के अंदर। तो अजीज दोस्तों, ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मां से वजूद में आया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब है ऐसी सरजमीन जो पाकीज़गी पर मबनी हो, जिसकी बुनियाद पाकीज़गी पर और कलमा तैयबा पर रखी गई। इसका मतलब ये, सतान का मतलब होता है जगह, जिस तरह गुलिस्तान फूलों की जगह जहां पर फूल उगते, गुलिस्तान, बूस्तान जहां पर खुशबुएं होती, खुशबुओं की जगह, रेगिस्तान जहां पर रेत के टीले होते, रेत के टीलों की जगह रेगिस्तान कहलाता है। इसी तरह पाकिस्तान, पाकिस्तान जहां से पाकीज़गी पनपती है, जहां से पाकीज़गी जन्म लेती है, और ऐसी पाकीज़गी की पाकीज़गी भी उस पर रश्क करती हुई नजर है। क्या मुझे बताइए, उस पाकीज़गी की बुनियाद पर आज हम तरक्की कर रहे हैं, आज हम आगे बढ़ रहे हैं, कितना हमने अपने इस मुल्क का ख्याल रखा? तो दोस्तों याद रखिए, अगर इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है तो शक्लें जितनी भी बदल जाए, चेहरे जितने भी बदल जाए, कभी भी इस मुल्क में कामयाबी नहीं हो सकती। शक्लें तब्दील होने से, चेहरे तब्दील होने से, कपड़े बदलने से, रंग रूप बदलने से, नए नए चेहरे आ जाए सामने, कोई अंदर से आ जाए चेहरा या बाहर से आ जाए उठ के, जहां से मर्जी आ जाए, हुक्मरान बन जाए, उससे इसमें कोई भी तब्दीली, कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता। इसलिए कि इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है, और इसकी कामयाबी तब हासिल होगी, ये खुदा का वादा है, कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह वाले नबी के निजाम को इस मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए। बस सूरतें देखकर कामयाबी नहीं है इसमें, और किसी भी जगह पर। तो अजीज दोस्तों, इस वतन को हमने कैसे हासिल किया और किस तरीके से, और आज हम किस स्टेज पर खड़े हैं, किस नहज पर खड़े हैं। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपके सामने पेश कर देता हूँ, थोड़ी सी तारीख। इसलिए जब तारीख की बातें होती हैं उसमें फिर बड़े बड़े राज खुलते हैं, बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा जाती मसला बना लेते हैं। तो इस बात को बिल्कुल भी बुरा ना मनाया करें, ये हकीकत है।
حقیقت ہے بڑے بڑے غدار ہوئے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن میں بجلیاں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی جگہ پر غداری ہوئی ہے تو وہ غداری کرنے والے بھی مسلمان ہیں، اس کا مطلب سارے مسلمان تو برے نہیں ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک بات ہوئی تھی، کشمیر میں غداری ہوئی سید احمد کے خلاف، تو اس کا مطلب سارے کشمیری تو برے نہیں، کشمیریوں میں بڑے بڑے اللہ والے بھی ہیں، بڑے بڑے مقربین بھی اس میں ہوئے، اور کشمیر کا سودا کرنے والے بھی ہوئے۔ سب سے پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کا سودا کرنے والا شخص وہ بھی تو مسلمان ہی تھا، اس کا کشمیر کا سودا کرنے والا۔ تو یہ بڑے حقائق ہیں، آپ تاریخ کو پڑھیں پھر پتہ چلے گا۔ تو اس لیے باتوں کا برا نہ منائیں، چاہے کشمیری ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، اسلام ان چیزوں میں فرقہ واریت نہیں رکھتا۔ سب کے سب مسلمان ہیں، سب کے سب برابر ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس کو ہمیں بالکل ٹھنڈے دماغ کے ساتھ تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو تھوڑی سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بات اصل میں چلی ہے 712 عیسوی میں، کہ جب پہلی مرتبہ یہاں پر ہندوستان کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا محمد بن قاسم 712 میں۔ یہ 16 سال کا نوجوان تھا۔ آج ہم اپنی عمر کو دیکھتے ہیں نا تو محمد بن قاسم کو یاد کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح ہماری زندگیاں رائیگاں گزر گئی۔ ہمارا تو جو اس میں قصور ہے ہی ہے، لیکن ہمارے بڑوں کا زیادہ قصور ہے کہ شاید کہ اس لیے کہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹ تھا اس ٹیلنٹ کو وہ استعمال نہیں کر سکے، اور ہمیں جو ہے صرف چند جگہوں پر محدود انہوں نے چھوڑ دیا، بس اپنے تھوڑے بہت پیسے کمائیں، اپنے گھر کا روزگار چلائیں اور یہ اسی طرح ہی جو ہے وہ زندگی گزارتے رہیں۔ تو شاید اس میں بھی ہے کہ یہاں پر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام نہیں ہے ہمارے ملکوں کے اندر، جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو وہ دوسرے کنٹریز میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑا انجینئر ہے، کوئی بڑا ڈاکٹر ہے، کوئی بڑے عہدے پر فائز ہے، تو دوسرے ملکوں تو ایسے ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، وہ تو ہاتھوں ہاتھ ان کو لے لیتے ہیں، اس لیے وہاں پہ ان کو انصاف ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، دولت ملتی ہے، عزت بھی ملتی ہے، تو اس لیے وہ پھر وہاں سے دوسرے ممالک کا رخ کر لیتے ہیں۔ تو 16 سال کی عمر میں اس نے سندھ کو فتح کیا، اور آپ دیکھیے کہ وقت کا بادشاہ ولید بن عبد الملک تھا، گورنر بصرہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میرا ساتھ دیجیے، وہاں پر ہماری قوم کی ایک بیٹی وہ راجہ دہر کی قید میں ہے اور میں اس کو آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے استہزاء اڑایا، مذاق اڑایا کہ 16 سال کے تم بچے اور تم اس کو آزادی دلانے کے لیے چلے ہو، اور وہ وقت کا سپر پاور ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ہم اس کے ساتھ لڑ سکیں۔ تو بنو امیہ خاندان کے یہ شہنشاہ تھے ولید بن عبد الملک، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو پھر میں اکیلا ہی جناب چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پھر محمد بن قاسم نے ایک بہت بڑا میلہ تھا، اس میں تلوار دھنی کا مقابلہ لڑا اپنے چہرے کو چھپا کر۔ وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اکٹھے ہوئے کہ وہ پہلوان جس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا، اور یہ کون ہے نقاب پوش جس نے اس کو شکست فاش دے دی ہے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں اس مجمع میں نوجوان بھی میلوں ٹھیلوں میں زیادہ جاتے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہوئے تو پھر انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ناہید کا خط پڑھ کے سنایا کہ دیکھو آج ایک قوم کی بیٹی وہ غیر مسلموں کے قبضے میں ہے، تو نوجوانوں تمہاری جوانی کب کام آئے گی؟ اس وقت جب ناہید کا ہاتھ ہوگا اور تمہارے گریبان ہوں گے قیامت کے دن بارگاہ خداوندی۔ یہ وہی معاملہ تھا جو آج عافیہ صدیقی کا معاملہ، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں، اور وہ قوم کی بیٹی وہاں پر جیل کے اندر تڑپ کر زندگی کی آخری سانسیں گزار رہی ہے، اور یہ جو ہے حکمران اپنی مستیوں میں اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو محمد بن قاسم وہاں سے پھر نکلا، 5000 نوجوان ان کے ساتھ مل گئے، اور پھر کوفہ سے روتا ہوا وہ بصرہ کی طرف جب گیا، اور آخری مرتبہ جب بصرہ سے اس نے فائنل روانہ کیا لشکر، تو 12000 کا اس کا لشکر تھا، اور صرف نوجوان ساتھ نہیں تھے بلکہ قوم کی بیٹیوں نے بھی ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے زیورات بیچ کر مالی امداد کی، ان کی والدہ نے بے حد تبلیغ کی، یہ مائیں ایسی تھی، ماں کی بنیادی طور پر تبلیغ تھی، یہ ماں نے ساتھ کی،
اور جب ماں یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں بیٹا باہر نہیں نکلنا تو میرا کلا کلا بیٹا ہے، اور یہ بھی اکلوتے بیٹے ہی تھے اپنی ماں، وہاں پر گئے تھے راجا دہر کو شکست فاش دی، 20,000 کا لشکر بھیم سنگھ کی نگرانی میں آیا سامنے، اس کو پہلی فتح کے طور پر انہوں نے ڈیفیٹ کیا، اور وقتی طور پر تھوڑا سا گھبرائے کہ اتنے بڑے لاکھوں کی تعداد میں اس کے لشکر ہے، کیسے ہم اس کو فتح کریں، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ راجا دہر نظر کا بہت گندا ہے تو محمد بن قاسم کے چہرے پر حشاشت اور بشاشت آئی، تر و تازگی آئی، مسکرائے، لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کہنے لگے معاملہ ہی کوئی نہیں، پہلے حملے میں ہی ہم اس کو انشاءاللہ شکست دیں، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ نظر کا بہت گندا ہے، اور مجھے تو یقین ہے اپنے آپ کا، میں نے ساری زندگی اپنے رسول پر درود بھیجا، اس لیے وہ بدکار انسان میرا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، تو غلاظت کا پلندہ ہے۔ مسلمان کو اللہ نے پاکیزگی بخشی، اور یہ پاکیزگی اور ایمان کی طاقت ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آپ آگے بڑھے اور پھر لاکھوں کو آپ نے شکست فاش دی، سندھ کو فتح کیا، اسلامی حکومت قائم کی۔ اس سے پہلے محمود غزنوی 17 حملے کر چکے تھے، اور یہ علاقہ جو پنجاب کا اور پشاور کا اور یہ سارا احمدآباد، مانسہرہ، ہزارہ، یہ سارا کا سارا سلطان محمود غزنوی نے فتح کیا، 17 حملے کیے، اور ایک بھی حملے میں خالی واپس نہیں گیا تھا، جو ٹارگٹ بنا کے آیا تھا اس کو فتح کر کے گیا تھا۔ یہ ہے مسلمانوں کا شعار کہ تم جہاد کرو، تم اپنے حق کے لیے لڑو، پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہو۔ پھر اللہ فرماتا ہے انی معکم، جب تم باہر نکل کر لڑو گے پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، پھر میں تمہارے ساتھ، لیکن جب بزدلی دکھاؤ گے پھر اللہ کی مدد سامنے آ گئی ہوتی، تو اللہ کی قوم مدد بہادروں کے ساتھ ہوتی، بہادر قوم کے ساتھ ہوتی، بزدل قوم کے ساتھ ہوتی، جو صرف اپنے روزگار کی حد تک محدود ہو کر رہ جائے، اس قوم کے نصیب میں ذلت اور خاری کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اسلامی حکومت قائم کی، پھر اس کے بعد یہ 11ویں صدی تک اسی طرح جو ہے مسلمانوں کا عروج چلتا رہا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر آیا، اس سے پہلے بھی کچھ خاندان تھے لیکن ان میں بہت ساری کمزوریاں آ چکی تھیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے شیر شاہ سوری بھی آیا، اور پھر اس طرح قطب الدین ایبک آیا، اور آخر میں ابراہیم لودھی، وہ بھی بڑی گھٹیا نیچر کا انسان تھا، اس نے بھی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کرنے شروع کر دیے، دولت کو ہتھیانا شروع کر دیا۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر جو کہ منگول خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ منگول چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ ان کی نسل میں سے تھا، تیموریہ خاندان سے تھا، اس نے 1526 میں آ کر ابراہیم لودھی کو ڈیفیٹ کی، اس کو شکست دی، اور آپ دیکھیے کہ ابراہیم لودھی کو اس نے شکست دی، اور اس میں بھی جو اس کو شکست ہوئی، اصل کردار اس کی والدہ کا تھا، کہ جب یہاں پر ظہیر الدین بابر آیا تو اس کا استقبال کرنے والی ابراہیم لودھی کی ماں تھی، اور خود اپنے ہاتھوں سے اس نے تخت ظہیر الدین بابر کے حوالے کیا، اور کہا کہ میرا بیٹا اسی قابل تھا کہ اس کو واصل جہنم کر دیا، آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا۔ محدود عرصے تک رہا، پھر اس کا بیٹا ہمایوں، پھر اسی طرح جو ہے آگے چلتے ہوئے جلال الدین اکبر کا دور آیا، اس نے بہت ساری خرافات اختیار کی، دین اکبری اس نے لے کر آیا، اور ہندوؤں کو اس نے خاص طور پر بہت زیادہ موقع دیا۔ ہندو جو ہمارے غلام تھے، جو مسلمانوں کے تلوے چاٹتے تھے، اب ان کو موقع مل گیا، اس نے ایک تو ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر دی، جودہ کوئی نام اس کا بتایا جاتا ہے تاریخ میں، اس کے ساتھ شادی کر لی، پھر اس نے جو ہے جب وہ عورت کے عشق میں مبتلا ہوا تو پھر وہاں پر اس نے بہت ساری جو ہے وہ بدیانتیاں کی دین کے ساتھ، اس نے جو کاؤ سلاٹر کو اس نے حرام قرار دے دیا کہ گائے نہیں ذبح کر سکتے، کلمہ کفر جو چاہے کافر ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، شراب پیو جو چاہے پینا چاہتا ہے پیے، کوئی کسی قسم کی ممانعت نہیں۔ تو اس طرح اس نے اپنا ہی ایک دین بنا لیا جو کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملا کر اس کو اس نے دین اکبری کا نام دیا، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے گیا اس کا دین بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ اس کا بیٹا جہانگیر تھا، شروع میں باپ کا پیروکار تھا، بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کو ہدایت دی، لیکن جہانگیر نے ایک سب سے بڑا جو غلط کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے انگریز قوم کے ساتھ ایک ٹریٹی کیا۔ انگریز پہلی مرتبہ جہانگیر کے دور میں سب کانٹیننٹ کے اندر انٹر ہوئے،
बड़े सगीर के अंदर पहली मर्तबा जहांगीर के दौर में। जहांगीर कुछ सिखों से तंग था, कुछ मराठों से तंग था, कुछ सतनामियों से और राजपूतों से, दूसरे मजाहिब से कुछ तंग था, इसलिए कि वो उनके हुकूक नहीं पूरे करता था। एक प्रिंस बनने का शौक उसके पास था कि मैं बस शहंशाह बन जाऊं, राज महाराज बन जाऊं और दुनिया मेरे कदमों में आए और इसलिए सारी दौलत मेरे पास आ जाए। वो दौलत हथियाने के चक्कर में लोगों के राइट्स पूरे नहीं किए, अकलियतों का ख्याल नहीं रखा। जो सिख थे, सतनामी थे, इसी तरह जो राजपूत थे, मराठा थे, उनके राइट्स पूरे नहीं किए, वो सारे इसके खिलाफ हो गए। सिर्फ वो भी खिलाफ नहीं हुए, मुसलमान भी उसके खिलाफ हो गए कि जो भी हुक्मरान आकर कौम के साथ बददियानती करेगा और लोगों का रिस्क मुकम्मल तौर पर उनमें तकसीम नहीं करेगा तो फिर वो कौम में निकलने के काबिल नहीं होगा। लेकिन जब वो कौम में इंसाफ करता है तो फिर उसको इतनी जरूरत होती है तो वो चाहे तो कौम के सामने ईंट का सराहना बनाकर सरेआम किसी दरख्त के नीचे लेट कर नींद पूरी कर दे, फिर उसको अल्लाह ताला ये सलाहियत अता फरमा देता। वरना वो बख्तर बंद गाड़ियों के अंदर छुपकर चलते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है हमने कौन सा अच्छा काम किया है। जब उन्हें पता है हम चोर हैं, हम लुटेरे हैं, हमने लोगों के हुकूक सलब किए, तो इसलिए हमें कोई भी बंदा उठकर हमें मार सकता है, इसलिए उनको डर होता है। उसने अंग्रेजों के साथ वादा किया। पहली मर्तबा अंग्रेजों को बड़े सगीर के अंदर दाखिल करने वाला शख्स जहांगीर था और जहांगीर ने इसलिए उनको साथ मिलाया कि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, जदीद असला था। वरना जहां तक मईशत की बात थी, वहां तक मईशत बरतानिया की और यूरोप की मईशत वो मुसलमानों की मईशत का 1/3 भी नहीं थी। उस वक्त 1/3 भी नहीं थी, एक हिस्सा भी नहीं थी उसका। इतने मुसलमान बड़े सगीर के अंदर स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन जैसे ही वो वहां पर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि ये लोग तो आपस में लड़ते मरते फिर रहे हैं और उन्होंने फिर भरपूर उससे फायदे उठाए। फिर औरंगजेब आ गया। ये 4 भाई थे, औरंगजेब आपस में चारों भाई लड़ना, बड़ी जंगें हुई इनकी। ठीक है, दारा और जो है उसके अलावा इसका भाई था एक, जो है एक दारा था और एक जो है इसका 2 भाई और थे। उसको जो है इसने मारा और उन पर इसने कब्जा कर लिया और फिर अपने बाप को शाहजहां को भी उसने कैद में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया और वहीं पर आगरे में ही वो मर गया। तो 25 साल तक उसने फिर मराठों के खिलाफ लड़ता रहा। बहरहाल कुछ उसने वहां पर जो है वो सेंसस भी कायम किए, कुछ लोगों पर पाबंदियां भी लगाई कि आप दाढ़ी रख लें, आप जो है वो नमाज पढ़ें, आप ये करें, आप वो करें। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि इन कामों के करने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि मुकम्मल तौर पर निजाम मुस्तफा किसी जगह पर ना तो अजीज दोस्तों, फिर 1857 आ गया, 1857 के जब बरतानिया कब्जा करते अपनी फौज को बढ़ाते वो एक बहुत बड़ी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बन चुका था और उसने पूरे बर्रे सगीर पर कब्जा किया। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, उसके 2 बेटों को, एक पोते को और 29 अफराद उसकी फैमिली के, उसकी आंखों के सामने उनको कत्ल करके नाश्ते के तौर पर बहादुर शाह जफर को पेश किया कि ये लीजिए आप नाश्ता कीजिए। फिर उसने एक जेल बनाई वहां पर जो है वहां पर अंडमान जजायर के अंदर, तो वहां पर जेल एक बनाई गई जहां पर जो है मुसलमानों के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे या मुसलमान थे उनको पकड़कर उस जेल के अंदर कैद किया जाता था। वो आज भी जेल वहां पर मौजूद है। तो जिससे काले पानी की सजा दी जाती थी, इसलिए कि वो जेल के चारों तरफ पानी ही पानी था, पानी के अंदर ही वो जेल थी और ऊपर उसके सुराख बने हुए थे कि कैदी कोई अगर भाग कर निकलता ही है तो वो फिर मौत से निकलता है तो फिर आगे मौत, आगे फिर समंदर के अंदर ही गिरना है उसने। तो इसलिए उसका रास्ता कोई नहीं था, इसलिए उसको काले पानी का नाम दिया गया। तो जो भी मुसलमान सर उठाता था उसको काले पानी की सजा दी जाती, जिसमें अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह, उनको काले पानी की सजा दी गई। उनसे काम करवाते थे, उनसे चक्की पिसवाते थे और कोल्लू उनसे जो है ये कोल्लू का काम करवाते थे और बड़े बड़े काम करवाते थे। और इसी तरह हिंदुस्तान को लूट लूट के वो सारी जितनी दौलत थी, माइशत थी, वो सारी की सारी अंग्रेज ने यहाँ से यूरोप में ट्रांसफर कर ली और यहाँ के लोग खाली हाथ रह गए आज तक। और वो जो है एक बड़ा लीडर बनकर जो है वो दुनिया में मां से वजूद में आया। फिर पूरी एक सदी 1947 तक मुसलमानों पर जुल्म सितम किए गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर रहम किया, रहम आया उसकी कुदरत को कि फिर एक जो है वो जजीरा हमारे हाथ आ गया।
لیکن اس کی بنیاد بھی یہ تھی کہ ہم یہاں پر نظام مصطفیٰ نافذ کرتے، اس لیے کہ ملت تو تھی ہمارے پاس پہلے بھی۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ ہم یہ ملک لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے بھی تو قوم ہے، پہلے بھی تو ہمارے پاس وطن ہے، پہلے بھی ہمارے پاس جگہ موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اے مسلمان، تمہارا مقصد صرف دولت اکٹھی کرنا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف جغرافیائی حدود پر قبضہ کرنا نہیں ہے۔ یہ جو نظریہ ہے یہ یورپین کا نظریہ ہے، جو تمہارا نظریہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر دے کر گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو بھی شکل آ جائے، جو بھی چہرہ آ جائے، جو بھی ٹیڑھی ٹوپی آ جائے، ہمیں کسی کے 10 نکات 12 نکات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو نکات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں مکمل طور پر عطا فرما کر گئے۔ اس لیے نہ ہمیں کسی نئی کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نئے کسی ایکٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی نئے قانون کی ضرورت ہے۔ یہ سارے کے سارے قانون ایکسپائر ہیں، ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کا قانون ایسا قانون ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے۔ عزیز دوستو، اس میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آخری بات آپ سمجھ لیجیے، ایک تو ہم اس وطن سے محبت کریں، اور محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑنا مرنا شروع ہو جائیں، اور ہم اس ملک کو صاف رکھیں، جتنی یہاں تک صفائی کا خیال ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، گند مارنے والوں نے گند مارا، کوڑا پھینکنے والوں نے کوڑا پھینکا، غلاظت جن کا کام تھا غلاظت اکٹھی کرتے اور قوم کی خدمت کرتے، لیکن وہ خدمت کرنے کی بجائے اپنی تجوریاں پڑھتے رہے اور انہوں نے قوم کے ساتھ بددیانتی کی ہے، تو قوم نے خود اپنے ساتھ کتنا انصاف کیا ہے۔ وہ تو کوڑا پھینک کر چلے گئے، وہ تو غلاظت پھینک کر چلے گئے، لیکن سوال میرا یہ ہے، برا نہ منائیے گا، کیا ہم نے بھی کبھی جو ہے وہ کوڑا اٹھایا؟ کیا ہم نے بھی صفائی کی ہے؟ 2 کروڑ روپیہ ہم اپنی کوٹھی پر لگا سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ 10,000 روپیہ ہم اپنی گلی پر نہیں لگا سکتے۔ وہاں پر جی جس نے پھینکا وہ جانے، ہمیں کیا ہے؟ وہاں پر ہمیں کیا ہے کہ نظریہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس نے پھینکا ہے وہ جانے۔ یہ غلاظت کے جگہ جگہ پر ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جو 2 قومی نظریے کی تعلیم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ میں نے تیری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ وہ کہے گا کہ میرے تو ایسے اعمال نہیں تھے، اور نہ ہی میں نے کوئی اتنے اچھے اعمال کیے تھے، یہ کہاں سے نیک اعمال آ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے، رات کے اندھیرے میں تو ایک مرتبہ سڑک پہ جا رہا تھا، وہاں پر تیرے پاؤں سے ایک ڈھیلا ٹکرایا، اور تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہاں میرے محلے میں کچھ بوڑھے لوگ بھی رہتے ہیں، کہیں کو ٹھوکر کھا کر گر نہ جائے، اور تو نے ڈھیلے کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیا، تو نے راستہ صاف کر دیا، میں نے تیرے دل کو صاف کر دیا، تیرے لیے جنت کا راستہ میں نے استوار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی مہربانیاں فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمیں قوم تو بن کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل